السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کم کماتے ہیں مگر وہ خوش رہتے ہیں، اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو بہت زیادہ کماتے ہیں مگر سکون نہیں پاتے۔ قرآن کریم نے وہ راز ہمیں بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے رزق میں برکت لا سکتے ہیں۔ وہ کیا اسباب ہے جن کے ذریعے سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے راز ہیں جو ہمارے رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلا جو راز ہے وہ یہ کہ شکر کرنا، کیونکہ شکر رزق میں اضافے کا پہلا دروازہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا راز کہ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بھی بڑھ جائے اور میری عمر بھی بڑھ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی کرنے والا انسان، اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اس کے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا بڑا راز رزق میں برکت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بسا کر تجارت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، حلال اور حرام کی تمیز کرنا۔ اگر ہم یہ اپنا لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ ایسا فرمان کہ جس کے بارے میں کبھی ہم غور نہیں کرتے، کہ ہم خود نماز پڑھنا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینا، اس کا ہمارے رزق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور خود بھی تم نماز ادا کرو۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود نماز پڑھنا اور اہل خانہ کو نماز کا حکم دینا، یہ گھر میں رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ رزق صرف پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ رزق کبھی انسان کے وقت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ رزق سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت مند زندگی عطا فرماتا ہے۔ رزق سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون کو بڑھا دیتا ہے۔ رزق کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زوجہ صالح عطا فرما دیتا ہے، کہ جو انسان کے لیے سکون اور محبت کا باعث بنتی ہے۔ تو جو بندہ بھی قرآن کی تلاوت کرے، تقوی اختیار کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے رزق کو دنیا اور آخرت میں برکت سے بھر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، نمازی بنیں، متقی بندے بنیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کیجیے، علم کو پھیلانے کے لیے شیئر کیجیے، اور مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو
سبسکرائب کیجیے۔